ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہمیں آخری سانس تک قرآن کے ساتھ جوڑا رکھے۔ الحمدللہ میں اپنے خوبصورت اسٹڈی ٹیبل پہ اپنی مزے کی چائے کے ساتھ آپ کے لیے قرآن پاک کا مطالعہ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے میرے سامنے بہت خوبصورت آیت گزری، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو میرے بہت سے بہن بھائی زندگی کی تلخیوں سے اتنے پریشان ہیں، یہاں تک کہ سکون کے لیے میڈیسن لینے پر مجبور ہیں، تو وہ اپنی زندگی میں سکون کس طرح لے کر آئے؟ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میرے پیارے بچوں، میرے قابل احترام بزرگوں، جو اس آیت میں آج کا لیسن میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں، اس میں بہت پیارا پیغام ہے اللہ پاک کا ہم سب کے لیے۔ یہ آیت سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 25، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے یعنی قرآن پاک، اسے پڑھیے، یعنی قرآن پاک پڑھنے کے لیے، اس کو سجا کے طاق پہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، اور نماز قائم کرے۔ یہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے، اور یہ خطاب بظاہر تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اصل مخاطب ہم سب اہل ایمان ہیں۔ تو یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے اس آیت سے پہلے صبر اور اللہ پر توکل کرنے کی تلقین کی، اس کے بعد اس آیت میں قرآن کی تلاوت اور نماز قائم کرنے کی تلقین کی ہے۔ تو ہم اللہ پاک کے احکامات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں الحمدللہ۔ ایک مومن جب ان 4 چیزوں پر عمل شروع کر دینا، 4 چیزیں، صبر، اللہ پر توکل، دعا مانگے اور اللہ پر توکل کرے، انسان ذہنی طور پہ ریلیکس ہو جاتا ہے، صبر کرے، قرآن کی تلاوت اور نماز، تو آپ اپنے اندر ایک زبردست صلاحیت کو محسوس کریں گے کہ آپ بدی کے سخت سے سخت جو طوفانوں کا نہ صرف مقابلہ کر سکیں گے بلکہ ان طوفانوں کا منہ بھی پھیر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر ایک نڈر کیفیت آ جائے گی، آپ اپنے اندر ایک نڈر کیفیت محسوس کریں گے، سارے خوف دل سے نکلتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کا خوف محسوس کریں گے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایسی طاقت آ جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسی طاقت ملے؟ تو ان 4 چیزوں پر ضرور عمل کریے گا۔ صبر، بلکہ ابھی سے نیت کر لیں، صبر، توکل علی اللہ، نماز، تلاوت۔ لیکن ایک بات جو بہت ضروری ہے، نماز اور تلاوت سے یہ طاقت آپ کو اس وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ قرآن کو محض الفاظ کی تلاوت پر ہی اکتفا نہ کر لیں، بلکہ اس کے الفاظ کو سمجھیے۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بہت مشکل ہے، وہ بہت غلط سوچتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے قرآن کو بہت آسان نازل کیا ہے۔ تو جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے نا، تو اللہ پاک ہمارے لیے خود ہی آسان راستے پیدا کر دیں گے۔ ہم اپنے لیے خود آسانی پیدا نہیں کر سکتے، ہمارے لیے آسانی اللہ کی ذات پیدا کریں گی۔ اگر ہم ایک دفعہ قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے لیے آسان راستے پیدا کریں گے۔ قرآن پاک کے مفہوم کو ہم سمجھ سکیں گے انشاءاللہ، اگر ہم کوشش کریں گے نا قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی، اس کے لفظوں پہ غور کرنے کی، تو انشاءاللہ قرآن کے صحیح معنی کو سمجھ سکیں گے۔ اب ہم دوسرے حکم نماز کی طرف آتے ہیں کہ نماز بھی صرف جسم کو حرکت دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز دل کا وظیفہ بھی ہے۔ نماز سکون کے ساتھ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ کو سمجھ کر بھی پڑھیے، پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ کی کیفیت آپ کو
تبدیل ہوتی ہوئی محسوس ہوگی، کس طرح دل کی کیفیت بدلتی ہے، کس طرح آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے، کیسے کفر کی طغیانیوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایمان پر قائم رہنے کی طاقت ملتی ہے۔ قرآن آپ کے دل میں ایسا اثر پیدا کرے گا کہ دل نیکیوں کی طرف رغبت کرے گا، برائیوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ دل کا سکون نماز اور قرآن میں ہی ہے۔ الحمدللہ میں نے اللہ کی محبت کے لیے یہ پیغام آپ تک پہنچایا بغیر کسی غرض کے، اور آپ سب بھی اللہ کی محبت کے لیے یہ پیغام دوسروں تک پہنچائے بغیر کسی غرض کے، تاکہ بہت سے لوگ اس پر عمل کر سکے۔ آپ کے اور میرے مرنے کے بعد یہ پیغام، اس طرح کے بہت سے پیغام آپ کے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔